السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے سب کو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی اور بڑی آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی جو ہے عافیت والی زندگی دے اور اچھے دنوں کی آغاز ہماری شروع کر دیں۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ حاجت روائی اور ہم نے جو سورہ کہف میں پڑھا تو اس میں بے شمار دلائل موجود ہے، اور یہی بات سب سے بڑا بڑا شرک یا ظلم عظیم ہے، جو اگر مگر میں اس طرح کرتی، اگر یہ ہوتا، مگر نہیں ہے مومن کے لیے۔ حاجت روائی اور مشکل کشائی کی حقیقت واضح کی گئی ہے سورہ کہف میں، اور قرآن شریف میں جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فہم دیا ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے خالصتاً اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں، یعنی اگر کوئی تکلیف تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو کوئی جن یا فرشتہ یا نبی، بزرگ، پیر، فقیر یا کوئی آستانہ کے سبب کے ذریعے سے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ صرف انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، باقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے کسی کی وجہ سے تو بس اس کی گناہ اس میں شامل ہو گیا کہ اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا۔ اس لیے ماشاءاللہ خوبصورت جانور کو، خوبصورت بچے کو، خوبصورت گھر کو، جس چیز کو جو آپ کے دل پہ لگے تو اس کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے، ورنہ ان کو تو وہی مصیبت پہنچنی تھی، لیکن آپ لوگوں کی وہ گناہ جو ہے وہ آپ کے عمل نامے میں لکھا گیا کہ آپ کو بھی یہ چیز ملی تھی، آپ کے دل کو اچھی لگی تھی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا۔ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی پر کوئی بلائی کرنا چاہے یا دنیا کی کوئی طاقت سے، اسباب سے اسے روک نہیں سکتی، یہاں تک کہ تو معبودان باطل کے اگر تمہارے پاس ان کا ساتھ تعلق ہو، تم شرک بھی کرو۔ فطری اسباب کے تحت بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی بظاہر نظر تو آ رہی ہوتی ہے، مگر اس کی تمکین اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ اللہ کی طرف سے اذن بھی ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو نہایت احتیاط کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شفا اس صورت میں ہوگی جب اللہ کو منظور ہوگا، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک کسان پوری احتیاط سے قسم کا بیج بوتا اور اپنی فصل کی پوری طرح آبیاری اور نگہداشت کرتا، مگر پکی ہوئی فصل کا اسے ملنا یا نہ مل سکنا، یا تھوڑی ملنا یا زیادہ ملنا، یہ سب کچھ اللہ کے اذن پر ہے۔ توحید کو سمجھنے میں یہ عقیدہ اس قدر ہمہ گیر ہے کہ اس سے ہر قسم کی شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ہر طرح کے شرک سے مکمل اجتناب، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور اس سے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، اور منزل من اللہ شریعت پر ادھر ادھر دیکھے بغیر پوری یکسوئی کے ساتھ گامزن ہو جانا، اور ایسی ہدایت کرنے والے کو دنیا میں تو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسے مکمل رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، اور اسے بیرونی نظریات اور فلسفوں کی ضرورت نہیں رہتی، اور زندگی ذمہ-دارانہ اور پرسکون طور پر گزرتی ہیں، اور آخرت میں یقیناً فلاح نصیب ہوگی۔ اور جو شخص ایسی ہدایت کو اختیار نہیں کرتا، وہ ساری زندگی ادھر ادھر لڑکتا ہی رہتا ہے۔ اسے دنیا تو اتنی ہی مل جاتی ہے جتنی اس کی نصیب میں ہوتی ہے، مگر سکون نہیں مل سکتا، اور آخرت میں اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے، اور اس تباہی کا ذمہ دار پھر وہ خود ہوتا ہے۔ مسلمانوں پہ بھی جتنے بھی مظالم کی انتہا ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جرأت مند صحابہ کی خواہش کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کو جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی، لہٰذا
ان لوگوں نے صبر سے کام لیا، اور جب مل گئی تو خوشخبریاں بھی ان کو مل گئی اور دی گئی۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرتا ہے اور سب سے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے کشتی کا سن لیا، اپنے بچے کا جو اس کا گردن مڑوڑا اس کا بھی سن لیا، تو ہمیں اس سے یہی ملتا ہے کہ اگر مگر نہیں ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔